ان کے خیر خواہ نہیں ہے، بھلے آپ ان کو $40 کروڑ کا جہاز دے دیں، ہم انشاءاللہ تعالی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے کہ یہ جو امریکی استعمار ہے اور جو صہیونی شیطانیت ہے یہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی۔ تو اپنے ضمیر کی آواز سنیں، عالمی ضمیر، عالم اسلام اور عالمی ضمیر اس غنڈہ گردی کو، اس ریاستی دہشت گردی کو روکے۔ میں ایک بار پھر آخر میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ 24 کروڑ پاکستانی بلا تفریق مذہب، نسل، رنگ، نظریہ، جماعت، ہم سب کے سب اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے سب کو اڑا کر رکھ دیا۔ ایسی تقریر کی، یقین مانیے گا کہ پسینے چھڑا کر رکھ دیے۔ سعد رفیق نے کس طرح نام لے کر سر عام ننگا کر کے رکھ دیا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا وحشیانہ حملہ، اس کا مقصد ایٹم بم بننے سے روکنا نہیں ہے، اور یہ حملہ ویسا ہی ایک حملہ ہے جیسا اس سے پہلے عراق پہ کیا گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے دنیا کی موجودہ جو سپر پاور ہے زمین پر اس وقت، جو اپنے آپ کو سپر پاور کلیم کرتے ہیں، اس کی لگامیں، اس کی راسیں صہیونی شیطانوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ ایک شیطانی اتحاد ہے جس میں امریکی حکمران، صہیونی اور اس کے بعد انڈیا شامل ہے، اور ان کا صرف ایک مقصد ہے، دنیا کو ڈی سٹیبلائز کر کے رکھنا اور کمزور ملکوں پر اپنی دھونس اور دھاندلی جمانا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ وینزویلا کے صدر کو جس طرح اٹھایا گیا، وہ ایک شرمناک حرکت کی ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صہیونیوں کا اعلی کار بن چکا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو امریکہ کے صدر منتخب کیا جاتا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ امریکہ کو اگر کوئی لے کے ڈوبے گا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ اس نے کینیڈا کو، لیٹن امریکہ کو، یورپ کو، مسلم ورلڈ کو امریکہ سے دور کر کے سامنے کھڑا کر دیا، صرف صہیونی شیطانوں کے لیے۔ ان کا ایک شیطانی گٹھ جوڑ ہے۔ پاکستان کا ہر فرد، ہر سیاسی جماعت، ہر مکتبہ فکر، ہر ادارہ، حکومت، اپوزیشن بلا تفریق ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہزاروں ہمارے ایرانی بہن بھائیوں اور بچوں کو، معصوم لوگوں کو انہوں نے اپنے بامز اور میزائلز کا نشانہ بنایا ہے، اس لیے کہ ایران مزاحمت کرتا ہے، اس لیے کہ ایرانیوں کی مزاحمت باقی سارے عالم اسلام سے زیادہ ہے۔ یہ لڑائی جو غزہ سے چلی ہے ایران تک پہنچ گئی ہے اور آج پورے مڈل ایسٹ میں پھیل گئی ہے۔ یہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جھوٹا خدا ہے۔ امریکہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا بھرم ٹوٹ رہا ہے۔ وہ تو حماس کو زیر نہیں کر سکے، ایران کو کیسے زیر کریں گے جہاں ایک قوم ہے، ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک فوج ہے۔ ایرانیوں نے بہت سے زلزلے برداشت کیے ہیں، پوری پارلیمنٹ ان کی بم سے اڑا دی گئی تھی۔ انہوں نے حالت جنگ میں وہ الیکشن کروایا اور نئی قیادت منتخب کی۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی مدد ایران کے بھائیوں اور بہنوں پر اترے گی اور طاغوت کو اور عالم کفر کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم انشاءاللہ تعالی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے کہ یہ جو امریکی استعمار ہے اور جو صہیونی شیطانیت ہے یہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی۔ میں پھر کہتا ہوں، امریکی عوام سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، انہوں نے تو غزہ کے اوپر بھی کھڑے ہو کے بات کی ہے۔ امریکن سینٹ میں لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، کانگریس میں کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کو، ترکی کو، سعودی عرب کو لیڈنگ رول پلے کرنا ہے اس موقع پہ، کیونکہ اگر ایران پہ امریکی اور صہیونی پٹھو آ گئے تو پھر باری سب کی آئے گی۔ اور آخری بات، یہ سارا کھیل گریٹر اسرائیل کا کھیل ہے۔ گریٹر اسرائیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہودی آگے بیٹھ جائیں گے، ان کی تو اتنی تعداد ہی نہیں ہے۔ گریٹر اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام پر اور جہاں جہاں دنیا میں وسائل موجود ہیں وہاں امریکہ اور صہیونیت کے پٹھوؤں کی حکومتیں قائم کی جائیں۔ تو یہ ہے
اسرائیل کی ایکسٹینشن کا منصوبہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. عرب ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ ان کے خیر خواہ نہیں ہے. بھلے آپ ان کو $40 کروڑ کا جہاز دے دیں, بھلے آپ ان کے اوپر اپنے اربوں درہم اور ریال نچھاور کر دیں, یہ آپ کے نہیں بنیں گے. اسی لیے جب پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ ہوا تو پوری قوم نے خوشی کا اظہار کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ اور اسلامی ممالک ترکی سمیت اس میں شامل ہوں تاکہ ہماری اپنی ایک قوت بنے, ہماری ایک طاقت بنے, ہماری آواز بنے. آپ دیکھ لیں اقوام متحدہ غیر مؤثر ہو گیا ہے. ایفیکٹو پہلے بھی نہیں تھا, لیکن اب اقوام متحدہ نام کا کوئی ادارہ پریکٹیکلی موجود نہیں رہا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے ایسی تباہی کی ہے اس شخص نے کہ تمام عالمی قوانین پامال کر دیے گئے ہیں. دنیا ایک اور جنگ کے دہانے پہ کھڑی کر دی ہے, تیسری عالمی جنگ. دراصل انہوں نے ایران پہ حملہ کر کے چھیڑ دی, پورا خطہ ڈی سٹیبلائز کر دیا ہے. پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے, انرجی کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے, صرف صہیونی شیطانوں کو مطمئن کرنے کے لیے. تو ہم امریکی قوم سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں, یورپ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سنیں. عالمی ضمیر, عالم اسلام اور عالمی ضمیر اس غنڈہ گردی کو, اس ریاستی دہشت گردی کو روکے. میں ایک بار پھر آخر میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ 24 کروڑ پاکستانی بلا تفریق مذہب, نسل, رنگ, نظریہ, جماعت, ہم سب کے سب اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہم تا دم آخر ان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے. وہ مظلوم ہیں, امریکہ اور اسرائیل جارے ہیں, ظالم ہے اور غاصب ہے. ان غاصبوں, ان جارہوں اور ان ریاستی دہشت گردی کرنے والے وار کرمنلز کے خلاف ہم سب ایک رہیں گے, اور جو جتنی آواز بلند کر سکتا ہے اتنی شدت سے آواز کو بلند کرے گا. اللہ تعالیٰ ایران کی حفاظت فرمائے, طاغوت کو شکست دے, ان شیطانوں کو, ان کو برباد کرے, اور دنیا تاکہ واپس امن کا گہوارہ بنے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی خواجہ سعد رفیق کی انتہائی فکر انگیز تقریر. خواجہ سعد رفیق نے مخاطب کر کے امریکہ کو واضح الفاظ میں بتا دیا کہ ہم ایران کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. امریکہ اور اسرائیل نے مل کر جو ایران پر دراندازی کی ہے, جو حملہ کیا ہے, کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. خواجہ سعد رفیق نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت اپنے منمانے فیصلے کر رہا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا امن تباہ ہو چکا ہے.